کہا جاتا ہے کہ ہر جنگل میں ایک راز چھپا ہوتا ہے، کہیں درختوں کی سرسراہٹ میں، کہیں پتوں کی لرزش میں، کہیں ہوا کی سانسوں میں۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو انسان کے دل میں چپ جاتا ہے مگر زبان پر نہیں آتا۔ ایسا ہی ایک راز اس عورت کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا جو بیچ جنگل میں اکیلی رہتی تھی۔ لوگ اسے پری زادی کہتے تھے۔ کچھ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کچھ نے صرف قصے سن رکھے تھے، مگر سب کے لبوں پر اس کا ذکر ایک ہی لہجے میں آتا، خوف، حیرت اور ہمدردی کے ساتھ۔ وہ عورت ایک بوسیدہ جھونپڑی میں رہتی تھی، جہاں بیلیں چھت تک چڑھی ہوئی تھیں اور ارد گرد جھاڑیاں اتنی گہری تھیں کہ دن کے وقت بھی اندھیرا محسوس ہوتا۔ صبح وہ چشمے سے پانی بھرتی، شام کو لکڑیاں اکٹھی کرتی اور رات کو جھونپڑی کے سامنے جلتی آگ کے پاس بیٹھ کر پتہ نہیں کن سوچوں میں گم رہتی۔ کسی نے کبھی اسے ہنستے نہیں دیکھا تھا، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی کو قریب آنے دیتی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، کچھ کہتے تھے وہ بھاگی ہوئی عورت ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ وہ کسی کی روح ہے جو انسانوں کے روپ میں زندہ ہے۔ ایک دن بارشوں کا طوفان آیا، سارا جنگل لرز رہا تھا، درختوں کی جڑیں تک ہل چکی تھی۔ اسی رات ایک نوجوان، احمد، جو پہاڑی علاقے میں فوٹوگرافی کرنے آیا تھا، راستہ بھول گیا۔ کئی گھنٹے جنگل میں بھٹکنے کے بعد جب اس نے روشنی کی ہلکی سی جھلک دیکھی تو وہ اسی جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ آہستہ سے کھلا اور سامنے وہ عورت کھڑی تھی، بھیگے ہوئے بالوں کے ساتھ، آنکھوں میں عجیب سی خاموش روشنی، جیسے چاندنی کسی آنکھ میں قید ہو گئی ہو۔ کون ہو تم؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ راستہ بھٹک گیا ہوں، بارش سے پناہ چاہیے۔ وہ کچھ لمحے تک اسے دیکھتی رہی، پھر دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جاؤ۔ جھونپڑی کے اندر چھوٹی سی آگ جل رہی تھی، دیواروں پر خشک پتے، لکڑی کے بنے برتن اور ایک کونا جہاں پرانے کپڑے طے کیے ہوئے تھے۔ احمد نے حیران ہو کر دیکھا۔ تم اکیلی رہتی ہو یہاں؟ وہ بولی، ہاں، کئی سال سے، اور مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ احمد مسکرایا، لیکن تمہارے پاس کہانیاں تو ضرور ہوں گی۔ عورت نے آگ کی لپٹوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کہانیاں نہیں، زخم ہیں جنہیں لوگ کہانی سمجھ لیتے ہیں۔ اس رات احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ خاموشی بھی بول سکتی ہے، اور اس عورت کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ اگلی صبح بارش تھم گئی، مگر احمد کا دل نہ مانا کہ وہ فوراً چلا جائے۔ وہ بہانے سے رک گیا، کبھی جنگل کی تصویریں بنانے کے لیے، کبھی چشمے کے کنارے بیٹھنے کے لیے۔ وہ عورت خاموشی سے اپنی زندگی گزارتی رہی، مگر اب کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں نرم چمک آ جاتی تھی، جیسے کوئی پرانا دکھ تھوڑا سا کم ہو رہا ہو۔ ایک دن احمد نے پوچھا، تم یہاں کیوں رہتی ہو، دنیا سے اتنا دور؟ عورت نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ دنیا نے ہی مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ میں کبھی کسی کی بیوی تھی، کسی کی ماں بھی، مگر جنگ نے سب چھین لیا۔ میرا شوہر فوجی تھا، ایک دن وہ لاش بن کر واپس آیا، اور لوگ کہتے تھے کہ میری نظر منحوس ہے۔ پھر تم یہاں آ گئی۔ ہاں، کیونکہ انسانوں سے زیادہ سچ بولتے ہیں درخت، وہ تمہیں نہیں جانچتے، بس قبول کر لیتے ہیں۔ احمد روز آتا، کبھی چشمے کے پاس، کبھی درختوں کے نیچے۔ اب وہ عورت بھی اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی تھی، کبھی چائے بناتی، کبھی پھول توڑ کر رکھ دیتی۔ ایک دن احمد نے کہا، تمہاری آنکھوں میں اداسی نہیں، روشنی ہے، تم بس بھول گئی ہو کہ جینا کیا ہوتا ہے۔ وہ مسکرا دی، برسوں بعد، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں اب انسانوں پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ احمد نے جواب دیا، میں انسان نہیں، ایک کہانی لکھنے والا ہوں، اور تم میری کہانی بن چکی ہو۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے جھونپڑی کے باہر ایک چھوٹا سا باغ بنا دیا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھتے، کبھی باتیں کرتے، کبھی چپ رہتے۔ ایک دن احمد نے اس کا نام پوچھا۔ سب مجھے جنگل والی کہتے ہیں، میرا اصلی نام کوئی نہیں لیتا اب، مگر تم اگر چاہو تو مجھے ریحانہ کہہ سکتے ہو۔ ریحانہ، یہ نام جیسے احمد کے دل پر لکھا گیا۔ رفتہ رفتہ احمد کے دل میں
احساس بڑھنے لگا۔ وہ اس عورت سے محبت کرنے لگا، اس کی تنہائی، اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی گہرائی سے۔ ایک شام جب سورج جنگل کے پیچھے ڈوب رہا تھا، احمد نے کہا، ریحانہ، میں کل جا رہا ہوں شہر واپس، لیکن جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ریحانہ ساکت ہو گئی۔ احمد، تمہیں نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں ایک سایہ ہوں، جس کے ساتھ رہنے والا بھی سایہ بن جاتا ہے۔ مجھے سایہ بننے سے ڈر نہیں لگتا، تمہارے بغیر رہنے سے لگتا ہے۔ ریحانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں، تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، میں رہوں گا۔ ریحانہ نے آگ کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میرا شوہر مر نہیں گیا تھا، اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا کسی اور کے لیے۔ میں پاگل ہو گئی اور لوگ مجھے بد کردار کہنے لگے۔ میں یہاں آ گئی اور تب سے اپنے آپ کو سزا دے رہی ہوں۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اب تمہیں مزید سزا نہیں ملے گی۔ اس رات احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے شہر لے جائے گا، ایک نئی زندگی دے گا۔ مگر رات کے آخری پہر جب وہ سویا ہوا تھا، ریحانہ خاموشی سے اٹھی، دروازے کے باہر گئی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا تیز تھی، درخت جھوم رہے تھے۔ اس نے آسمان سے کہا، میں تیار ہوں، بس ایک آخری بار۔ صبح جب احمد جاگا، جھونپڑی خالی تھی، دروازہ کھلا ہوا اور درختوں کے نیچے ریحانہ کا دوپٹہ پڑا تھا، بھیگا ہوا، مٹی میں لت پت۔ وہ دیوانہ وار جنگل میں دوڑنے لگا۔ چشمے کے کنارے پہنچا تو وہاں ایک چھوٹی قبر بنی ہوئی تھی، جس پر تازہ پھول رکھے تھے، وہی پھول جو ریحانہ روز اپنے باغ سے توڑا کرتی تھی۔ اور قبر پر ایک تختی لگی تھی، ریحانہ بنت سلیم، شہید کی بیوی۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ تو پچھلے سال کی قبر ہے۔ اچانک اس کے پیچھے ہوا چلی اور اس نے محسوس کیا جیسے کوئی نرم ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا ہو۔ وہ پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا میں ایک مانوس خوشبو تھی، چائے کی، پھولوں کی اور ریحانہ کی۔ احمد آج بھی واپس نہیں گیا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ اب جنگل میں ایک نہیں، دو سائے دکھائی دیتے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد، جو شام ڈھلے چشمے کے کنارے بیٹھے چائے پیتے ہیں۔ اور جب ہوا چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں کہانی نہیں تھی، زخم تھی، مگر تم نے مجھے کہانی بنا دیا احمد۔